ہم تک فیوز الہیہ پہنچتا ہے، اللہ کا فیض ہم تک پہنچتا ہے تو انہی کے واسطے سے، اس میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں۔ یہ عالم برقرار ہے تو بتصدق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کی خدمت میں آئے سب، اور آنے کے بعد کہا کہ آپ حالات دیکھ رہے ہیں، اب ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ نے کیا کیا؟ گھر میں ایک بچہ تھا چھوٹا سا، اسے ساتھ لیا۔ راوی کون ہے؟ ابو طالب، حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ وہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب عبد المطلب نے فرزند عبداللہ کو ساتھ لیا اور لے کر کہاں آئے؟ خانہ کعبہ کے پاس۔ خانہ کعبہ کی دیوار سے پشت لگائی اور ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار اس چہرے کا واسطہ، پروردگار اس بچے کا واسطہ دے کر دعا فرمائی۔ ابھی دعا تمام نہیں ہوئی تھی کہ ابر رحمت نے سایہ کر لیا، بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ وہ معجزہ ہے جو جناب ابو طالب نے نقل فرمایا ہے اور اسے اپنے قصیدے میں نقل فرمایا ہے۔ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ وہ لامیہ حضرت ابو طالب کہ جو سبع معلقات سے بھی برتر قصیدہ ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ وہ آفتاب چہرہ جس کے صدقے سے باران رحمت طلب کیا جاتا ہے، اور جو یتیموں کا سرپرست اور بیواؤں کا مونس و غمخوار ہے۔ یہ شعر ہمیشہ پیغمبر یاد رکھتے تھے اور لوگوں سے فرمائش کرتے تھے کہ مجھے شعر ابو طالب سناؤ۔ یہ معیار قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، عدل کا معیار، عدالت کا معیار زبان پیغمبر سے۔ تو جب خود پیغمبر کسی کے لیے ارشاد فرمائیں گے، سادہ سی بات ہے، پیغمبر نے غدیر خم میں مثلا فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ لوگ پس منظر میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ وہ جناب والا کچھ لوگ حضرت علی سے ناراض تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ علی جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں۔ آپ فرمائیے اس روایت کو اگر قبول کر لیا جائے تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو شکایت کرنے والے تھے ان کی شکایت دور کی جاتی، نہ کہ اعلان کیا جاتا کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں، یا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ یعنی اپنی نسبت سے اپنی حیثیت کو سامنے لا کر علی سے ناراضگی کو دور کرائی جا رہی ہے۔ یہ عادلانہ رویہ یا احسان کے معیار پر رویہ نہیں ہو سکتا۔ اس واقعے کا اس پس منظر سے کوئی ربط نہیں ہے، یہ ایک مستقل امر الہی تھا جو پہنچایا گیا ہے کہ دیکھو تم نے اگر توحید کو قبول کیا ہے، تم نے اگر نبوت کو قبول کیا ہے، تم نے اگر مجھے قبول کیا ہے، اپنی زندگی میں کوئی جگہ دی ہے، تو جس کا میں حاکم ہوں، جس کا میں والی ہوں، جس کا میں سرپرست ہوں، میرے بعد یہ علی اس کا حاکم ہے، یہ علی اس کا والی ہے، یہ علی اس کا سرپرست ہے۔ یہ نظام عدل اسلامی کو ابدیت بخشنے کا اصول تھا۔ صلوات پڑھنے محمد۔ بار بار جو ہمیشہ اس مسئلے کو پیش کیا جاتا ہے، اسی لیے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ اصول وہ اصول آپ دیکھیے کہ کس انداز سے یہ حکم آیا۔ اس حکم کی تبلیغ کے بعد پروردگار نے کیا سند بھیجی؟ حکم پہنچانے سے پہلے کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچائیے، اے رسول پہنچائیے۔ رسول کا کتنا احترام ہے چشم الہی میں، یہ قرآن گواہ ہے۔ اب یہ باتیں جو آپ میں سے اکثر حضرات کے ذہنوں میں ہوں گی، صرف تذکر اپنے دور تک کے سامعین کے لیے ایک بات عرض کرنا ہے، غور کرنے سادہ سی بات۔ پیغمبر کا اتنا احترام ملحوظ خاطر ہے، ملحوظ خاطر مشیت ہے، ملحوظ خاطر قدرت ہے کہ کہیں پورے قرآن مجید میں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ یا موسیٰ کہا، یا آدم کہا، یا نوح کہا، یا موسیٰ کہا، یا عیسیٰ کہا، یا محمد نہیں کہا۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، القاب سے، اوصاف سے محبت اور مودت اور عشق اور احترام کے جذبے کے ساتھ ہمیشہ پکارا۔ یہ موقع وہ ہے کہ جہاں کہا
یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، اے پیغمبر، عہدے سے منصب سے پکارا جا رہا ہے. یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، بلغ پہنچائیے ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل ہوا ہے. اس کے بعد رسول نے کیا پہنچایا؟ اس کے بعد یہ جملہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو اس کی رسالت ہی نہیں پہنچائی. توحید سے لے کر آخرت تک، اصول سے لے کر فروع تک، الہیات سے لے کر اقتصادیات تک، عبادات سے لے کر معاملات تک، کیا کچھ رسول نے پہنچایا. اور اس ایک بات کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر نہیں پہنچایا فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اس کی رسالت نہیں پہنچائی. بہت عام سی بات ہے، آپ کے لیے قند مقرر ہے، ہو سکتا ہے کسی کے لیے یہ بالکل تازہ مطلب ہو. اور اس کے بعد جب آپ نے پہنچایا، کیا پیغام پہنچایا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. جب آپ نے یہ پیغام پہنچایا تو کیا کہا پروردگار نے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تمہاری خاطر سے تمہارا یہ دین پورا کر دیا، تمہارے اوپر نعمت تمام کر دی اور تمہارے اس اسلام سے راضی ہو گئے. اسی لیے میں نے عشرے کی پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، عشق علی، محبت علی، یہ نیڈل آف دا بیلنس، یہ ترازو کی سوئی ہے. ہم نام علی دیکھ کے پہچان لیتے ہیں اہل توحید ہے یا اہل توحید نہیں ہے. ہم نام علی لے کر دیکھ لیتے ہیں یہ نبی کا وفادار ہے یا نبی کا وفادار نہیں ہے، یہ نبوت کا قدر شناس ہے یا نبوت کا قدر شناس نہیں ہے، یہ عدالت شعار ہے یا عدالت شعار نہیں ہے. قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے کہ رسول سے انسانوں کو کتنی محبت ہونی چاہیے. رسول سے انسانوں کو اتنی محبت ہونی چاہیے کہ جتنی اپنے ماں باپ سے ہوتی ہے یا اس سے بھی زیادہ. یہ معیار خود قرآن نے اور رسول نے مقرر کیا ہے کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھے دوست رکھو. یہ معیار کس نے رکھا ہے؟ رسول نے. اور قرآن مجید نے معیار کیا بنایا ہے؟ اب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے تیزی سے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. معیار قرآن نے کیا رکھا ہے؟ قرآنی معیار یہ ہے کہ یا رسول، یہ جب تک آپ کو اس درجے پر قبول نہ کریں کہ آپ کے ہر فیصلے کو قبول کریں، چاہے ان کے نفس کے مطابق ہو یا ان کے خواہش نفس کے خلاف ہو، اگر یہ اس درجے پہ آ جائیں کہ اپنے خلاف ہونے والا فیصلہ بھی خنداں پیشانی کے ساتھ قبول کر لیں، تب یہ ایمان کے معیار پر پورے ہیں. یعنی محمد رسول اللہ کو اس درجے پر قبول کریں کہ پھر محمد رسول اللہ جو فرما دیں وہ قبول کر لیں، چاہے وہ ان کی خواہش نفس کے مطابق ہو یا ان کے خواہش نفس کے مخالف ہو. اس درجے پر اگر قبول کیا ہے تو قبول کیا ہے، ورنہ قبول نہیں کیا. توجہ ہے، اس میں جوہر کیا ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا کہ رسول کو اس درجے پہ قبول کیا یا نہیں کیا؟ یہ پتا کیسے چلے گا کہ کس نے رسول کو اس درجے پہ قبول کیا ہے کہ اپنے خواہش نفس کے خلاف بھی ہو تو قبول کریں گے. اسلام و کفر کی جب لڑائیاں ہوں، بھائی ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، باپ ادھر ہے، بھتیجا ادھر ہے، چچا ادھر ہے، ایک کفر کی فوج میں ہے، ایک اسلام کی فوج میں. اب اگر بھائی، بیٹا، بھتیجا یہ کہہ کر الگ ہو جائے، یا رسول اللہ میں ان کے مقابلے پہ نہیں جاؤں گا، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، اس کا مطلب رسول کو قبول نہیں کیا، اس کا مطلب خدا کو قبول نہیں کیا، اس کا مطلب ایمان کو قبول نہیں کیا. تاریخ میں بے شمار مثالیں، میں کلیات عرض کر رہا ہوں، متن تاریخ آپ پڑھیے، اشارات میں کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اور اگر کوئی قتل ہو گیا اور مقتول کا بیٹا مسلمان ہو گیا
تو مسلمان ہونے کے بعد معیار کیا ہونا چاہیے؟ اگر باپ کے خون کا بدلہ لینے کا جذبہ باقی رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کو قبول نہیں کیا. اور اگر قبول کر لیا کہ ہمارے باپ یا دادا یا چچا یا بھائی یا بھتیجا کوئی بھی یا رسول اللہ وہ کافر تھے، بت پرست تھے، مشرک تھے، آپ کے حکم سے قتل کیے گئے، آپ کے مقابل میں آئے تھے، قتل کیے گئے، اب ہمارے دل میں نہ کوئی غم ہے نہ ان کی محبت ہے. محبت ہے تو بس آپ کی محبت، عشق ہے تو صرف خدا کا عشق. اگر یہ جذبہ ہے تو ایمان کامل ہے، اور اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو نہ خدا کو قبول کیا